مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ عورت کے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ اس صفت کو عورت اگر کر لے، وہ کام کر لے عورت، تو وہ 100 مرتبہ غسل کر لے تب بھی اس کا غسل نہیں اترے گا، وہ پاک نہیں ہوگی، ناپاک اگر ہے تو۔ آپ کہیں گے کیا؟ وہ زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں، شاید یہاں مہیلا سماج میں ایسی نوبت نہیں آتی ہوگی، یا اور دوسرے برادری کے حضرات ہیں ان میں بھی یہ لعنت نہ ہو، یہ نوبت نہ ہو تو بہت بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناخون کے اوپر جو کلر لگاتی ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ نیل پالش، ناخن پالش۔ وہ جو ہے موٹا ہوتا، دبیز ہوتا ہے، اس کے نیچے پانی پہنچتا نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اس کو لگا کر کے وضو کرے گی تو وضو نہ ہوگا، غسل کرے گی تو سمندر میں جائے ڈبکیاں لگا لے، ایک بار نہیں 100 بار لگا لے، وہ پاک نہیں ہوگی، کیا رہے گی؟ ناپاک رہے گی۔ لگایا نیل پالش کو، نیل پالش بولتے نا، ناخن پالش، نیل پالش، اس کو لگا لیا اس نے، 100 مرتبہ نہائے تب بھی پاک نہ ہوگی، سمندر میں ڈبکیاں مارتی رہے، کنویں میں ڈوبتی رہے، تالاب میں تیرتی رہے، کبھی بھی پاک نہیں ہوگی۔ اور اسی ناپاکی کی حالت میں اس نے آٹے گوندھے، روٹی بنائے، کپڑے دھلے۔ اب بتاؤ، ناپاک عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا جب کوئی کھائے گا تو اس کے گھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں برکت نہیں ہو پاتی ہے، کہتے ہیں سکون نہیں آتا ہے، کہتے ہیں نیند نہیں آتی ہے، کہتے ہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ارے لڑائی کا جھگڑے کا دروازہ کس نے کھولا؟ ذرا بتاؤ، شریعت کے خلاف تم نے کام کیا۔ جب کوئی ناپاک گھر میں رہتا اور قصداً نہاتا نہیں ہے تو اللہ اس کے گھر سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اور جو عورت نیل پالش لگا کر کے صبح و شام رہتی ہو، ہفتے بھر رہتی ہو، مہینے بھر رہتی ہو، سال بھر رہتی ہو، اب بتاؤ اس کے گھر میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اور ایک اور خرافات ہے، بہت علت والی بات ہے۔ وہ خرافات کیا ہے؟ یہ ہونٹوں پر پتہ نہیں کیا لگاتی ہے، یہ کیا ضروری چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں جو کہ ہم سب کا آنا جانا رہتا، سب لوگ قادری سلسلے سے مرید ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی رات ہے، حضور غوث اعظم جو چاہیں گے وہی آج بولا جائے گا۔ بے شک بے شک۔ ایک صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا حضرت مجھ کو میرے دکان کے خیر و برکت کی دعا کر دیجیے۔ تو ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ دعا کر دیں۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا۔ تو ہم نے اپنے آفس سے بیٹھ کر کے میں نے کہا چلیے یہاں سے میں دعا کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ کو حضرت میرے دکان پہ آ کر کے دعا کرنی ہوگی۔ ہم نے کہا بھائی اس کے لیے میں ٹائم دوں گا، اس ٹائم کے مطابق آپ آئیے، پھر میں انشاءاللہ یہ کام کرتا ہوں۔ 2 دن کے بعد ٹائم دیا تو گیا ان کی دکان پہ۔ تو جانے کے بعد میں جیسے ہی قدم سیدھا اندر رکھا پھر الٹے قدم سے باہر آ گیا۔ کہا حضرت کیا ہو؟ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا آپ تو دعا کرنے کے لیے آئے تھے، یہ کیا؟ ہم نے کہا یہ بھی ایک دعا ہے۔ کہا مطلب؟ ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی ایک دعا ہے، اور میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں 99 بیماریوں کی دوا لا حول ولا قوت الا باللہ میں پوشیدہ ہے، اور ان میں سب سے چھوٹی بیماری میرے حضور نے ٹینشن کو بتایا ہے کہ اگر کسی کو ٹینشن ہو جائے تو وہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتا رہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کسی کے سامنے بلند آواز سے پڑھ لیا تو لڑائی پکی ہے، کہیں گے مجھ کو دیکھ کر کے لاحول پڑھا، جبکہ لاحول کا معنی کیا ہوتا ہے اس پر غور کیے؟ نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کی، اور یہ برحق ہے۔ لیکن اس کے معنی کو، مفہوم کو اتنا لوگوں نے عام کر دیا
کہ اگر کسی کے سامنے پڑھ دو تو لڑائی پکی. میں نے کہا تو بگڑنے کے جیسے ہوا. کہا حضرت آپ دعا کرنے کے لیے آئے کہ میرے دکان میں لاہور پڑھنے کے لیے آئے؟ میں نے کہا نادان تو نے لاہور ہی کا کام کیا. کہا کیا؟ کہا اتنی لمبی چوڑی فوٹو تصویریں تو نے لگائی دکان میں، برکت کیا ہوگی؟ ہم نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ کیٹرینا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کرینہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ جلینا ہے. یہ کون ہے؟ یہ فلاں نگینہ ہے. ہم نے کہا نادان، جس مکان کے اندر، جس دکان کے اندر کیٹرینا اور کرینہ ہوگی وہاں کہاں رحمت کی برسات ہوگی؟ اگر رحمت چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے تو کیٹرینا اور کرینہ کو نکال دے، مدینہ مدینہ کو لگا لے، برکتوں کا انبار ہو جائے گا، رحمتوں کی بارش ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت غوث اعظم، شان غوث اعظم، پیغام غوث اعظم، علماء اہل سنت، علامہ شاکر القادری صاحب قبلہ، سرزمین پانچواں کلا کے مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اپنے گھروں میں جاندار کی تصویر کو مت رکھو، اس سے برکت نہیں آتی ہے. جاندار کی تصویر جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو رکھنے کی اجازت شریعت دیتی ہے. جیسے آپ کا شناختی کارڈ ہو گیا، پاسپورٹ ہو گئے، ڈرائیونگ لائسنس ہو گئے، ضروری دستاویز ہو گئے. کچھ فوٹو آپ نے یادگاری بنوا رکھی ہے، جو اس میں لگانا ہے اس کو ڈھک کر کے، چھپا کر کے کاغذ میں رکھو، اس کو لگا کے مت رکھو. اس سے برکت نہیں ہوتی، گھر سے برکت دور ہوتی ہے. اب اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے پیغام کہ اپنے ناخنوں کے اوپر نیل پولش کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر اسی حالت میں انہوں نے نیل پولش کو لگایا، آدمی ہے، عورت ہے، ناپاکی پاکی اس کے زندگی میں لگا رہتا ہے. ناپاک ہو گئی تو پاک کبھی نہیں ہوئی، اور اسی حال میں اگر اس کی موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ سوچنا ہے، چل رہی ہے نیل پولش لگا لی، ناپاک ہے، موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ گھر میں کام کر رہی ہے، ناپاک ہے، موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کپڑے دھل رہی ہے، ناپاک ہے، موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ گھر میں جھاڑو پوچھا کر رہی ہے، ناپاک ہے، موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ان ساری چیزوں کو غور کر کے عورتوں کو اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے. اب دماغ میں ایک بات فٹ ہوتی ہوگی کہ عورتوں کو زیب و زینت کے لیے کہا گیا ہے کہ زینت کرو. تو زینت کس کے لیے کرو؟ اپنے شوہر کے لیے کرو. آج یہ ہوتا ہے کہ آدمی، بارہا ایسا ہوتا ہے، آدمی اپنے گھر میں جیسے ہی مارکیٹنگ کے لیے کہتے ہیں کوئی سامان لینا ہے تو آدمی اپنی بیگم سے کہتا چل آج مول چلتے ہیں، تیار ہو جا. اور اس نے تیار ہونے کے لیے کہا تو کس طرح تیار ہوتی ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے. آپ کسی عورت کو کہو تیار ہو جا تو کیسے تیار ہوگی؟ اگر میں اس کی تشریح کروں تو کچھ ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں سوچیں گی حضرت کو یہ ساری چیزیں کون بتا دیتا ہے. تو آپ اشارے ہی اشارے میں سمجھیے کہ تیار ہو جا. وہ تیار ہوتی ہیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ جبکہ تیار ہونے کا حکم اللہ کے حبیب نے شوہر کے لیے کہا ہے. اور وہ نادان اپنی تیار بیوی کو لے کر کے جاتا ہے بریاں طور پر، کہاں کہاں کس کو دکھاتا ہے. آپ سوچیں اس سے بھی برکت نہیں ہوتی ہے. عورتوں کو تیار کرا کے دوسروں کے لیے بازار میں گھمانا، اس سے برکت بند ہوتی ہے، رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں. اگر زینت کرنی ہے عورت کو تو ناخن کے پر نیل پولش نہیں بلکہ مہندی کا استعمال کریں. مہندی کتنی بھی گاڑھی ہو، کتنی بھی ڈارک ہو، علماء نے بتایا ہے کہ اس کے رنگ کے اوپر، اس کے کلر کے اوپر پانی پہنچتا ہے، بہتا ہے، اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور اس سے اس کا غسل بھی ہو جاتا ہے. تو مہندی کا استعمال بہنیں، مائیں، بیٹیاں کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو ایک صاحب نے بتایا کہ ڈیکوریشن کا دکان انہیں لگا رکھا عورتوں کے لیے، اور اس دکان میں زیادہ تر عورتیں آتی ہیں تو کہتی ہم کو باہر کی کمپنی کا
وہ مال دیجئے جو ہمارے ہونٹ کو زیادہ سرخ کر دے. ہونٹ پہ لگاتی ہیں، کیا لگاتی ہیں؟ ہونٹ پالش. ہونٹ پالش لگاتی ہیں. ابھی تو ایسا ہو گیا شہروں میں کہ جیسا رنگ ویسے ہی ہونٹ، جیسے کپڑے ویسے ہی ہونٹ کا رنگ، ایسی بھی پالش نکل چکی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، جو بدیشی کمپنیوں کی ہونٹ پالش ہوتی ہے اس کے اندر خنزیر کی چربی کی ملاوٹ ہوتی ہے. اب وہ عورتیں اپنے ہونٹ پہ لگاتی، جس کو شریعت نے حرام کہا ہے، وہ ہم قیمتی داموں سے خرید کر کے لاتے ہیں. عورتیں اپنے ہونٹوں پہ لگاتی، کبھی زبان بھی جاتی ہوگی تو چربی کو چاٹتی ہے. توبہ معاذ اللہ. اللہ رحم فرمائے، قوم کی بیٹیوں کو سمجھ دے. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. ہونٹ کو سرخ کرنا ہے تو خواتین مسواک کی پابندی کریں. مسواک کی پابندی سے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر نور بھی دے گا، اور ان کا کالا ہونٹ اگر ہوگا تو سرخ ہونا بھی شروع ہو جائے گا. یہ مسواک کی تاثیر ہے، مسواک کی تاثیر ہے. اور زیب و زینت کے لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ نکھرتا رہے، سنورتا رہے، بنتا رہے، تو سجدے کثرت سے کرے، لمبے سجدے کرے، اللہ کا ذکر زیادہ کرے. حضور پیرے پیرا، میرے میرا، شاہ جینا کے حالات مقدسہ کو دیکھیں تو ہم جس غوث اعظم کا بھرپور نعرہ لگاتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے غوث اعظم کتنی اونچی شان والے، کتنے اونچے مقام والے. ان کی شان رفعت کو آپ دیکھتے چلیے اور ان کی شان زندگی کو آپ دیکھتے چلیے تو ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثل نظر آیا کرتا ہے، بے نظیر نظر آیا کرتا ہے.